شیطان میں 3 عین تو ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا بھی نہ یہ حدیث ہے نہ صحابہ کا قول ہے، بعض صوفیاء بزرگوں نے اپنے اسی انداز میں سمجھانے کے لیے ایک بات کی کہ 3 عین کا معنی یعنی عالم کے لفظ میں بھی تو عین ہے نا، تو وہ عالم تو تھا۔ اسی طرح عابد عبادت کرنے والے بھی حل بھی عین ہے، جو عابد تو تھا کہ اللہ تعالیٰ میں پہنچا ہوا تھا۔ اور اسی طرح عارف کا معنی جو اللہ کی عظمتوں کو شان کو جاننے والا ہو، تو بدبخت جانتا تھا نا کہ اگر بادشاہ غصے میں ہو تو درخواست نہیں سنے گا، لیکن اللہ کی ذات پر پاک ہے، اس پر تو کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ تو عین جلال کے وقت بھی اس نے دعا مانگنی کہ اندر نہیں گرایا میرے واسو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بدبخت عاشق بھی تھا، عاشق ہوتا تو خدا کے ساتھ کبھی بحث نہ کرتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ نے حکم کر دیا پھر بحث کا کیا معنی؟ ایک آدمی نے دوسری شادی کی تو پہلی بیوی نے اس کے اعضاء کو ہی کٹوا دیا، تو اب دوسری بیوی کے قابل نہیں رہا تو اس کو طلاق دے دے، پھر رکھنے کا کیا فائدہ جب اس کے آپ حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ انسان کے بھی حق ہیں، بیوی کے بھی حق ہیں، مرد کے بھی حق۔ اب اگر کوئی آدمی بیوی کے قابل نہیں ہے، اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، تو کیا وہ گناہ کرے؟ تو اس کو چھوڑ دو، طلاق دے دو، بیچاری جا کے کوئی اور شادی کر دے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھو نا جی، ہمارے ہاں بڑا گندا رواج ہے کہ اگر 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے اور اولاد نہیں ہوئی تو ماں باپ فوراً اپنے بیٹی کی دوسری شادی شروع کر دیتے کہ جی یہ تو عورت بس یہ تو بنجر ہے جی، یہ زمین میں تو کوئی پھل پھول لگنا ہی نہیں نا۔ اچھا قصور لڑکے میں ہوتا ہے، لڑکی میں نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ 2 سال گزر گئے جی، 3 سال گزر گئے، میاں بیوی کا اولاد نہیں ہو رہے، مانے عورت سانٹ ہے، عورت بنجر ہے۔ حالانکہ بڑا آسان مسئلہ ہے کہ کسی میڈیکل سینٹر میں جا کے لیبارٹری میں عورت کا بھی ٹیسٹ کروانے، مرد کا بھی کروانے۔ اگر مرد ہی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کی دوسری شادیاں کرو یا 10 شادیاں کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ تو قصور مرد میں ہے، کیونکہ بعض اوقات مرد میں اللہ نے وہ جراثیم میں رکھے ہو جس سے اولاد پیدا ہوتے ہیں، یا ہوتے ہیں تھوڑے ہوتے ہیں، یا ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہی مر جاتے ہیں۔ تو آج کل تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے نا جی، آج کل تو لیبارٹری فوراً ٹیسٹ کرا لیں۔ اچھا اگر مرد میں جراثیم نہیں ہے، وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو کسی دوسرے کی لڑکی کو کیوں قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے ظالم؟ طلاق سے وہ بیچاری جائے تاکہ اس کی تو نسل برباد ہو گئی نا، اس کو تو پھر کوئی اولاد نہیں ہوگی نا، وہ تو مر گئی نا بیچاری۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ بھئی صاف کہہ دے میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں، اپنی ماں باپ کو بھی کہہ دے، اس کو طلاق دے کے فارغ کر دے کہ پھر تمہیں میں اپنے نکاح میں کوئی جگہ رکھوں تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں؟ یہ کون سا نکاح ہے بھائی؟ نکاح تو توالد تناسل کے لیے ہوتا ہے، عیاشی کے لیے تو نہیں ہوتا۔ لیکن کون سنتا ہے فریاد؟ آج کل تو کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، اللہ قریب۔ حلالہ کرنا حلال ہے، یہ تو قرآن کا حکم ہے حضرت۔ حلال ہے کیا معنی؟ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں حتیٰ تن کیا زوج غیرہ، اب پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسری شادی نہ کرے، اسی کا نام حلال ہے۔ باقی یہ کرائے پہ گھوڑا لے کے حلالہ کرانا وہ حرام ہے کہ ایک رات تو رہ لو، کل طلاق دے دینا، پیسے بھی لو، میری بیوی بھی استعمال کرو، مجھے حلال کر دو، یہ حرام ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، حضور پاک نے حلالہ کرنے والے پر بھی کرانے والے پر بھی لعنت دی۔ وہ عورت اپنے منشے سے دوسری جگہ شادی کرے، اب اتفاق ہے اس نے طلاق دے دی، پھر پہلے شوہر کے پاس یا مر گیا
ورنہ نہیں۔ تقلید بالکل جی، تقلید کے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ تقلید نہیں کرے گا کہ 5 وقت ایک امام کے پیچھے کیا کھڑے، کیا کر رہے ہیں؟ ایک امام ہے، 20 لاکھ بندہ پیچھے کھڑا ہے، اذا رکع فرکعوا اذا سجد فاسجدوا اذا قرأ، یہ کیا ہے؟ اس کے بغیر تو کوئی حل نہیں۔ یاد رکھیں ہمیشہ دنیا میں 2 مرتبے ہیں، یا آدمی مجتہد کے مرتبے پہنچ جائے، اس کو تقلید کی ضرورت نہیں، یا اگر مجتہد نہیں ہے تو پھر مقلد۔ یعنی آپ یہ کریں، مہربانی کر کے تحقیق کریں کہ حضور کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک کوئی ایک عالم، ایک محدث، ایک کہ نہ مجتہد تھا اور نہ مقلد تھا، وہ مجھے ڈھونڈ کے دے دے تو میں بھی آپ کی بات مان لوں۔ طواف کے دوران درود شریف پڑھیں، بالکل پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کہیں، اور اگر حضور کا خیال ہے کوئی منع نہیں ہو تو نماز میں خیال نہ کریں کہ نماز خالص عبادت اللہ کے لیے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تم نے وہ توجہ ہٹائی تو اللہ بھی نظر ہٹا دے۔ سجدے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، نہ رکوع میں پڑھ سکتے ہیں تو، لیکن اگر کوئی آدمی بطور دعا پڑھے اس کو، جیسے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رب انی مغلوب فانتصر، بطور دعا پڑھنا تو جائز ہے، بطور تلاوت قرآن نہ جائز۔ ہم جو باوجہ امام کے پیچھے نماز یا بات پوچھتے ہیں، وہ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ کسی کی بات پوچھ کے اس پہ عمل کرنا، یہی تقلید ہے۔ وہ تقلید حرام ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ پھر قرآن میں ایک مسئلہ موجود ہے، بات کرتا ہوں، ابھی پھر تقلید کیا مانا؟ حدیث پاک میں ایک نص موجود ہے، تو تقلید کا کیا مانا؟ یہ تو ان مسائل میں ہوتی ہے جو قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، اجماع میں بھی نہیں ہے۔ اب ائمہ نے، فقہا نے اجتہاد کیا تو اب کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنی ضروری ہوگی۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے سیاہ ستہ کے جو لکھنے والے کتنے بڑے لوگ ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ بڑے لوگ ہیں، لیکن یہ سب بھی کسی نہ کسی امام سے متعلق تھے۔ اس لیے نواب صدیق حسن جو بڑے اہل حدیث تھے، نواب بھی تھے، عالم بھی تھے، انہوں نے کتاب لکھی الحدہ فی اصحاب سیاہ ستہ، اس نے انہوں نے لکھا ہے کہ سب جو تھے کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے، اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ فرق اتنا ہے کہ کسی نے امام ابو حنیفہ کی بات مان لی، کسی نے امام بخاری کی مان لی، تقلید تو کرنی پڑے گی نا۔ اچھا آپ بات کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے وہ صحیح ہے، کس نے کہا؟ یہ امام بخاری نے نا، کہ میں نے صحیح حدیثوں کا مجموعہ، تو اس کی بات جب آپ نے مانی تو تقلید کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ حضور کی حدیث میں تو آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے حضور نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو یہ لازمی بات ہے کہ کوئی مجتہد محدث ہی کہے گا نا۔ تو جب ہم ان کی بات مانیں گے اسی کا نام تقلید ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے قول جو ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں، مہربانی کر کے ایک آدھا لکھ بھی دیتے نا اس میں، تاکہ مجھے بھی فائدہ ہوتا۔ کوئی ایک آدھا قول جو امام صاحب کا قرآن کے خلاف ہو ماشاءاللہ، اور تم اتنے بڑے عالم ہو کہ امام ابو حنیفہ کی غلطی ہمیں نکال سکتے ہو، تو تمہیں مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی چھوٹا سا رسالہ پڑھ لیا، بس شروع ہو گئے، مولوی بن گئے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور پاک سے کوئی ایسا طواف ثابت نہیں جس کے بعد 2 رکعت نہ پڑھی، تو جب حضور پاک نے کوئی نماز کبھی نہ چھوڑی ہو تو واجب کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو حضور نے جب بھی طواف کیا اس کے بعد حکم آئے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تو مقام ابراہیم کس چیز کا مصلی تھا؟
یہی تو تھا کہ طواف کے بعد وہاں 2 رکعت پڑھی جائیں۔ حج کرنے کے لیے ہم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 4 ذی الحجہ کو گاڑی مارنے کا اعلان نہ باندھو، آگے روک دیں گے۔ مسجد عائشہ سے اعلان باندھا، اعلان باندھ کے عمرہ کیا، پھر حج کیا۔ 8 ذی الحجہ مکہ سے اعلان باندھ کے 8 ذی الحجہ سے مکے سے اعلان باندھ کر ہمارے اوپر بالکل دم واجب ہے جناب۔ دم کیوں نہیں واجب ہے؟ آپ پر دم واجب ہے۔ ایک تو آپ پر دم واجب ہے کہ آپ میقات سے احرام باندھ کے نہیں آئے، دوسرا آپ نے عمرہ بھی کیا پھر حج بھی کیا، تمتع والی بکری بھی واجب ہے، لہذا 2 آپ کے ذمہ ہیں۔ میری 35 سال کی عمر سے داڑھی سفید ہو گئی، داڑھی تو میری عمر 23 سال ہے۔ اگر میں کالی مہندی لگاؤں، میرا بھائی کالی مہندی لگانے سے کوئی جوان ہو جاؤ گے؟ کالی مہندی میں مہندی ملا دو، بس ڈارک براؤن ہو جائے گا، تمہارا کام بھی بن جائے گا اور حرام سے بھی بچ جاؤ گے، بس اور کیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجھ کو بڑا شوق ہوتا ہے کالی مہندی کا۔ اچھا میں نے کئی دیکھے ہیں بوڑھے ماشاءاللہ عمر 80 سال ہے اور کالی مہندی سے بال اور مونچھیں بنائی، وہ کارٹون نظر آتا ہے، دور سے معلوم ہوتا ہے کہ یار اس نے کیوں منہ کالا کیا ہوا ہے۔ 80 سال کی عمر ہے، منہ پہ جھڑیاں پڑ گئی تو بال تیرے ابھی تک سیاہ ہیں، کوئی عقل کرو۔ یہ مہندی لگانا جو ہے نا یہ بھی فن ہے، علم ہے۔ اصل سنت کے مطابق تو مہندی الحناء والکتم، مہندی میں کتم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ نیل کا پودا، اب تو خیر کیمیکل کے آتے ہیں نا کپڑوں کو جو نیل دیتے ہیں، پہلے ان کو کاشت کیا جاتا تھا، پودے ہوتے تھے پیڑ پہ اونچے، ان کے پتے لے کر سائے میں سکھا کے ان کو پیس لو، 1 کلو وہ ہوں 1 کلو مہندی، ان کو ملا کے رکھو، سبحان اللہ اتنا خوبصورت رنگ آتا ہے۔ اور یہ حضور پاک نے حدیث میں فرمایا الحناء والکتم۔ اچھا اگر یہ بھی نہ ہونا تو یہ مہندی یا یہ رنگ لگانا، ڈائی ہیئر ڈائی، یہ علم ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ جو پکڑا ہوا لگا دیا، رنگ کالا ہو اوپر بھی کالا لگا لو، انشاءاللہ کیا نظر آئے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جو ان کلرز کو سمجھتے ہیں، اور ہر میڈیکل سٹور پہ اس کلر کی باقاعدہ نشانیاں بھی ہیں، نمبر بھی ہیں، اور اس رنگ کے بال بھی بنے ہوئے ہیں مصنوعی، ان کو ملائیں، آپ کی سکن کے ساتھ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے بہرحال، اور مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ کالا نہ لگا اس میں مہندی ڈال بس، تاکہ شوق بھی ذرا پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تم جوان نظر آ جاؤ گے۔ طواف کر رہا ہے، سینے پر کعبہ کی طرف اس نے، ہاں کعبے کی طرف نہ سینہ کرو نہ پشت کرو، اگر سینہ کرو یا پشت کرو تو طواف فاسد ہو جاتا ہے، اگر دھکے سے ہو جائے پھر پیچھے ہٹاؤ 2 قدم، ہٹ کے پھر طواف شروع کر دو، تاکہ تمہارا طواف جو ہے وہ صحیح ہو جائے، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، جیسے نماز میں سینہ پھر جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، اگر پشت کعبے کی طرف نماز میں ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ الطواف کالصلاۃ، نماز کی طرح ہے، اس میں بھی علماء نے لکھا احتیاط رکھو کہ نظر نیچے ہو، ادب سے چلو، اور سینہ بھی ادھر نہ ہو، پشت بھی ادھر نہ ہو۔ ہاں جب حجر اسود پہ آتے ہیں وہ وقوف ہے، وہ طواف نہیں ہوتا، کھڑے ہو گئے نا پھر سینہ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے رشتے دار کے لیے عمرہ کیا، کوئی حاجت نہیں جناب، کچھ نہیں، کوئی دم شم نہیں، دم ہے ہی نہیں تو خام کا رشتے دار سے دم کے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ اب عمرہ کر دیا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جس طرح دم رشتے دار پہ ڈال کے 400 ریال تو لے لوں نا، کوئی دم نہیں جناب۔ جب دم ہے ہی نہیں تو حج کے بعد یا حج سے پہلے دینے کا کیا مطلب؟ اگر کسی نے حج کا احرام باندھا، نیت بھی کیا، لیکن راستے میں پکڑا گیا اور اس کو واپس کر دیا گیا، تو اب عمرہ کر لے اور اگلے
سال اس کو حج کرنا ہوگا اور دم بھی دینی ہوگی کہ جب کسی کو عمرے سے روک دیا جائے تو لازماً دم دینی پڑتے ہیں. جیسے کہ حضور پاک کو مکے والوں نے روک دیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ وَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو حضور نے باقاعدہ جانور ذبح کیے، پھر آپ نے بال مٹائے اور احرام کھولا. یہ نہیں بتا کہ انہوں نے واپس کیا تو احرام کھول کپڑے پہن کے گھر چلے جاؤ، نہیں، عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو. واللہ اعلم. کہتے ہمارے ایک بھائی ہیں، تبلیغی بھائی ہیں، وہ تبلیغ کا کام میں بھی وقت لگاتے ہیں. ان کے کاروبار جو ہے اس میں جاپان وغیرہ کے ملکوں میں مجسمے بت بیچتے ہیں. بہرحال ان کو توبہ کرنی چاہیے. باقی یہ ضروری نہیں ہوتا میرا بھائی کہ جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے. اس میں بھی ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال یہ بتوں والی چیزیں بیچنا، مجسمے بیچنا انسان کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، وہ پتھر کے ہوں کسی چیز وہ حرام ہے، ان کو نہیں بیچنے چاہیے. اور توبہ کرے، اپنے رزق کو حلال بنائے. یہ نہ سمجھے کہ میں تو کافر ملکوں میں بیچتا ہوں. ثمن الحرام حرام، حرام چیز کی کمائی بھی حرام ہے. واللہ اعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحدود الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأخواننا وأصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين. اللهم يسر أمورنا في كل مكان وفي كل زمان يا حنان يا منان. اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. يا علي يا عليم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عليم يا عليم يا حليم. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. اللهم أسعدنا في الدارين اقضي عنا الدين. اللهم أسعدنا في الدارين اقضي عنا الدين. اللهم أسعدنا في الدارين اقضي عنا الدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی معنوی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مولانا قاسم صاحب کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے علماء فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جتنے مشائخ فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم